کائنات میں کاز ایفیکٹ کے رشتوں کو چھوڑ دو، آپ کاز لیس ایفیکٹ کی طرف جاؤ اور ایفیکٹ لیس کاز کی طرف جاؤ. وہ وجہ جس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے. کہتے تو اس کو ہمیشہ مدد کرتا ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ کہتے نتیجہ کوئی نکلتا، میں مدد کرتا ہوں. اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دیا کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اور ایسا کام جس کو نہ کرو کہ تمہارے اندر بےچینی ہو جائے. آج تم ایک پھر پینٹنگ میں آگے آ گئے ہو، کیا فائدہ ملا اس کا؟ پچھلی پینٹنگ کا دریا آ گیا. پینٹنگ کو بیچتے ہو؟ کیسے نہیں بیچتا؟ واللہ نہیں بیچتا. ٹائم برباد کر دیا تو نے. آج پھر گھنٹے 2 گھنٹے لگا دیے تو ہیرے بناتے رہتے. ہیرے کو بناتا رہتا ہے یہ آدمی. کہتا ہے نہیں، یہ مجھے سکون، آسودگی، خیال. اب یہ کام جو ہے نا، یہ کاز اور ایفیکٹ دونوں سے باہر ہے. کہ نہ کمائیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں، کمائی کرو دکان کھولو وقت پر جا کر. ہم کمائی والے آدمی نہیں ہیں. ہمارے اندر سکون، خیال جو ہے اظہار میں آوے. خیال جب اظہار میں آوے تو لطف پیدا ہو جاتا ہے. لطف کتنے روپے کا پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے 200 بلین اکٹھے کیا آج روپے. کتنے روپے کا آپ کو سکون ملنا چاہیے؟ کہتے سکون کے ساتھ روپے کا تعلق ہو. سکون تو بہر سکون ہے. تو یہ ہے عالم امر. سکون کہاں ہوتا ہے؟ اور جو ملینز آف روپیز ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ عالم خلق میں. عالم امر کو عالم خلق میں تم جانچ نہیں سکتے، ورنہ 200 ملین کا سکون ملنا چاہیے، نہیں ملتا. تصویر بنا کے مل جاتا سکون. تصویر چاہے 20 روپے میں بک جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ ایسا ہے، اللہ کا ارادہ. کسی خوبصورت شخص جیسا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ نے جس کو خوبصورت کیا، اپنے آپ اور خوبصورت آدمی نہ ہو تو کسی خوبصورت سے اگر دعا کی درخواست کی جائے تو اس کی دعا اس بدصورت کے قبول ہو جاتی ہے. کیا سمجھیے کہ ایک مومن آدمی نیک آدمی ہے، دوسرا آدمی نیک نہیں ہے، وہ کسی مومن سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، تو کیا اس کی دعا اس برے آدمی کے لیے قبول ہو جاتی ہے درخواست کرنے میں کہ یہ اندر سے دعا نکلنی چاہیے؟ درخواست کیے بغیر بھی دعا نکل آتی ہے اندر سے. وہ تو قبولیت کی بات ہوئی، دوسرے کے اندر سے. ہاں، کافروں کے پاس سے مومن گزرے، کافروں نے کہا ہی نہیں ہے، وہ ویسی دعا کر کے چلے گئے، اثر ہو گیا. آپ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ خوبصورت نے اب بدصورت کے لیے دعا کر دی. یا اللہ، یہ جو انسان ہے، اس انسان کی بظاہر شکل کمزور ہے، اس کو کوئی تو جلوہ اپنا دکھا. کیا ہو آپ یہ اندر ہو، یہ عرب کے اندر، عرب زمانہ جاہل کا عرب ہے، اس وقت حضور پاک کی تشریف آ گئی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہ کیا، ہم نے اذان ہونی نہیں دینا. یہ کون سا انسان ہے بھائی؟ بڑے جہل ہو گئے خوبصورت لوگ کہ یہ خوبصورتی تمہاری اور ہے، یہ اور خوبصورتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نام آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں عشق کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کا عشق، بلکہ دونوں ہی پیدا ہو جاتے ہے. بات وہ اور مقام اور ہے. آپ نے مطلب نہیں دیکھا ہوگا میاں محمد صاحب کو، صاحب الملک لکھنے والے کو، اور صاحب الملک جو ہے اس کا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، اس نے کہا کہ یا اللہ، میں نے شکل تو کوئی لمبی چڑی میری خوبصورت نہیں ہے، کوئی خوبصورت موتی دے دے مجھے. ایسا میٹھا میوہ بخش خدایا رحمت اپنی پارو. ایسا میٹھا میوہ ملا اس کو کلام کا کہ شیریں سخنی ہو گیا. تو حسن جو ہے یہ بے شمار طرح کا، میں تو ابھی کہتا ہوں حسن جو ہے یہ چاہنے والے کا نام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حسن کس کا نام ہے؟ چہرہ نہیں ہے تو کردار چاہنے والا آ جائے گا. کردار نہیں چاہنے والا تو وہاں سچویشن میں چاہنے والا آ گیا. ایک آدمی محنت کر کے کھڑا ہوا، دھوپ میں کھڑا ہوا، پانی پلا رہا ہے، پودوں کو پانی دے رہا ہے، پاس سے گزرا تو کسی کو رحم آ گیا کہ یا اللہ اس کے سر پر سایہ کر. پتہ نہیں کون سا سایہ آ گیا اس کے سر پر، پتہ نہیں کیا سایہ آ گیا. تو یہ سنسیئر آدمی اپنے مقام پر جو ہے اس کے لیے دعا کرنے والا کہیں نہ کہیں سے دعا کرنے والا کہیں سے آ جاتا ہے. بھائی یہ بات چھوڑ دو، آپ اپنے کمرے میں گھر بیٹھے پریشان ہو جاؤ، یہ کیا کہا؟ ہاں، جب ہو جاتے ہو خاموشی سے بیٹھے رہو تو دعا والا جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے چل کے آ جائے گا. وہ لوگ ڈپوٹیڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ڈپوٹیڈ ہوتے ہیں. جب اللہ کریم جو ہے آپ کی اندر سے پکار سنتا ہے تو اللہ کے بندے عباد الرحمان جو ہے وہ ایسے چلتے چلتے آتے ہیں، کہتے کیا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے تجھے کیا پتا؟ کہتے مجھے تو پتا کوئی نہیں، تو پریشان کیوں ہے؟
کہیں میں کوئی پریشان نہیں ہوں. کہتے تو پریشان ہے کہ وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا, اوہو ہم پر سمجھ گئے, یہ بات ہے. یہ بات تو پہلی دفعہ نہیں تیرے ساتھ 2 دفعہ ہوئی ہے. کہتے او تو کون ہے, کہتے تو کون ہے, کہ جا ٹھیک ہو گیا جب بھائی. وہ ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک واقعہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر آپ بولے خدا نہ خاصا کسی کو بھائی پریشان کر دے, بھائی نہیں ہوتے بھائی, بھائی پریشان کر دے, بندہ بڑا پریشان حال ہے, کسی کو بھائی مجھے کیا کہہ گیا, دوسرا بھائی کیا گیا, تیسرا بھائی کیا گیا, 6 بھائی سارے کے سارے پریشان کر کے چلے گئے, پریشان بیٹھے رو رہا ہے. اوپر سے وہ بندہ آ گیا, کہتا پریشان ہے رو رہا ہے, کہتا بس کچھ نہ پوچھو میرے تو بہت, کہتا بات سنو اس وقت حضرت یوسف والا مقام طے کر رہا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بھائیوں نے کہتا یوسف علیہ السلام کی پیغمبری میں آدھی سے زیادہ کنٹریبیوشن بھائیوں کی ہے. اللہ ان بھائیوں کے درجات میں اضافہ کرے, وہ تو پیغمبر بنانے والے وہ ہے. یہ بات سمجھ آئے گی آپ کو. کہتا یوسف تو یوسف ہے ہی, خوبصورت تو ہے ہی, لیکن مصر کا بازار گرمانے والا بھائی ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ اس منزل کو وہاں تک لے جانے میں بھائیوں کی کنٹریبیوشن ہے. اس لیے آپ کو نہیں پتا ہر شے جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے, عالم امر کی طرف سے ہر شے آتی ہے. دعا کیے کر. وہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ what about جوداس, جنہوں نے آپ کو بیٹرے کیا. اس نے کہا کہ I have highest regards for him, کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں تو جیسس ہوتا, میں اس نے مجھے کرائسٹ بنا. تو نہ ہوتا تو کہاں جاتے تیرے دیوانے, غم دوران سے تیرا غم بھی بہل جاتا ہے. بات ساری ہے کہ ایک واقعہ سے دوسرا واقعہ پروان چڑھ جاتا ہے, واقعہ کچھ اور ہی پروان چڑھ جائے گا. تو بیوٹی کیا ہوئی, پسند کرنے والے کا مزاج. ظاہر کو پسند کر لے تو ظاہر بیوٹیفل, باطن کو پسند کر لے تو باطن بیوٹیفل, اور سچویشن کو پسند کر لے سچویشن بیوٹیفل. تکلیف کو پسند کر دے آنے والے تو پھر آپ کی تکلیف خوبصورت ہے. کیا وہ آزردہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے آ کے بات بتا دیا. آدھی عرفان جو ہے نا آزردگی میں ہے, اداسیوں میں ہے, غم میں ہے. عرفان ملتا ہے, اللہ کی پہچان ملتی ہے, کہہ کیسے نہیں ملتی, غم سے ضرور ملتی ہے. غم کی دعا تو کیا کرو, بارے مطلب میں پہچانو کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے. یہ جو الیکشن جو ہے, ہاں ان کے نتائج کے بارے میں کیا نتائج سارے اعلان آ گئے. نہیں اعلان تو آ گیا, یہ جو پارٹی کی پوزیشن آئی ہے کیا بہتر آئی ہے. دیکھو پارٹی کی پوزیشن بالکل ٹھیک آئی ہے. جو کچھ آیا مزاج ہے قوم کا, قوم پاور کے عام طور پر خلاف ہی رہتی ہے. انسان ہے نا, پاور کے خلاف رہتا ہے, اور جن لوگوں کے پاس پاور تھی ان کے خلاف زیادہ لوگ رہے, لوگوں نے فیصلہ کیا. اور اس بات سے کوئی شخص سے خوش فہمی مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ قوم کیا ہے. اس قوم نے تھوڑی اکثریت دی ہے نا. اب ایک وقت تھا کہ اس قوم نے ایک کے باپ کو بہت بڑی اکثریت دی تھی, پھر اسی قوم کے اندر ایک واقعہ ہوا. اور خوشی کا حاصل کرنا بڑا آسان ہے, خوشی کا ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے بڑا ہی چاہیے. یہی میں آپ کو بات نہیں بتا رہا جو میں بتا رہا ہوں کہ مرتبہ جو ہے آزمائش بھی ہے اور مرتبہ انعام بھی ہے. اگر ہیوملٹی پیدا کر دے مرتبہ, یا لوگوں کا اعتماد جو کیا انہوں نے, لوگوں نے پیپل پارٹی پر, اگر وہ ہیوملٹی پیدا کر دے تو پھر یہ مرتبہ بڑا قیمتی ہے. اور اگر کسی غرور اور انتقام کی تسکین کی طرف آ جائے گا پھر یہی موج بگڑ جائے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اگر مطلب مرتبہ کا اس وقت بہت ضروری ہے کہ وہ اس وقت بڑے دھیمے انداز سے وہ خود ہی مطلب مل جائیں دشمنوں سے اور مل کر مطلب چلائیں یہ واقعہ. جس کے بعد جتنا کوئی جینیس ہے وہ استعمال کرے قوم کے لیے تو قوم جو ہے نا اس کے کام بن جائے گا. اور اگر اس کو ذاتی ضرورت اور ایجنسیز اور انتقام اور واقعات کے لیے سیاست کو استعمال کیا گیا تو پھر آپ یہ کہو
کہ پھر دوسرے جو باقی ہیں وہ سارے کے سارے مطلب 92 ہے نا ایک طرف، تو ریسٹ آف دا ووٹ جتنے بھی ہوں گے سارے اپوزیشن بن جائے گا، اور باقی جو ووٹ شامل نہیں ہوتے الیکشن میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، اپوزیشن پھر ایک اور ہو جائے گی۔